الٹیمیٹلی جو عوامی نمائندہ ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو عمران خان صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو یا کوئی اور ہو، بلی وہی چڑھتے ہیں بیچارے. یا تو ساروں کو سزائیں ملیں. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. سوال نمبر 42 ہے، خرم بھائی کا ملتان سے پوچھتے ہیں 1400 سال میں مسلمانوں کی سیاست کیوں نہیں بدلی؟ سیاست ظاہر ہے کہ نہیں بدلی، دنیا داری کے اندر انوالو ہو گیا نا، وہی سارے معاملات چل رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی بتاؤں، اب صورتحال سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے. اب کم از کم قتل و غارت والا معاملہ نہیں ہوتا. جس طرح پہلے حکمران جو ہیں وہ اپنی پوسٹ کی خاطر دوسروں کو قتل کروا دیتے تھے، تخت کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے جب تک امپائرز تھیں. ایون میرا تعلق مغلیہ سلطنت کے ساتھ ہے، ظاہر ہم مغلیہ خاندان سے ہیں. تو اورنگزیب عالمگیر جو کہ سب سے بہترین مغل بادشاہ کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے، انہیں فتاوی عالمگیری فقہ حنفی کا انہوں نے لکھوایا تھا. لیکن دوسری طرف انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروایا. اپنے والد شاہ جہاں کو انہوں نے 9 سال کے لیے قید میں رکھا اور اسی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی، قید کی حالت میں اس کے والد کی. تو یہ لوگ اقتدار کی خاطر یہ سب کچھ کیا کرتے تھے. لیکن اب پاکستان کی ہسٹری میں آپ دیکھیں تو ایک ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہی ایک عدالتی قتل والا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد آپ بے نظیر بھٹو کو بھی ایک ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا. باقی اوورال ایک حکمران آتا ہے، دوسرا جیل میں چلا جاتا ہے، قتل و غارت تک تو نوبت نہیں جاتی. تو یہ ہمارے حکمرانوں کو لرن کرنا چاہیے نا. خان صاحب جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے 2014 کے دھرنے انہوں نے دینے شروع کیے، جو کچھ ڈرامہ کیا اور ملک کو کہاں سے کہاں پھینک دیا گیا، تو اس وقت انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. آج ہمارے پی ٹی آئی والے جو لوگ ہیں وہ چیخ رہے ہیں اور کسی حد تک صحیح کہہ رہے ہیں وہ، لیکن وہ ذرا ماضی میں دیکھیں، یہ سب کچھ 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی یہی تماش بینی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں ہاں ہوئی تھی لیکن ہمارے ساتھ کچھ زیادہ ہو رہی ہے. تو ایسے ہوتا ہے نا میرے بھائی، جب کوئی تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مارتا ہے تو وہ ظاہر ہے میئرمنٹ کر کے تو نہیں کرتا کہ اس نے اتنے پاؤنڈ کا تھپڑ مارا تھا تو میں نے ایگزیکٹلی اتنا ہی تھپڑ مارنا ہے. لیکن پھر بھی آج جو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے کمپیریٹیولی، وہ کافی بہتر ہے اس اعتبار سے. امید ہے چیف جسٹس صاحب بھی جو ہے وہ اس حوالے سے نوٹس لیں گے، اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے انصاف کے ساتھ لے کے چلیں گے. اور باقی دیکھ لیں جو بھی اس پورے کے پورے سسٹم میں اعلی کار کے طور پر استعمال ہوئے تھے، ایک ایک کر کے سب بھاگ گئے. کل پاکستان میں 2 جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، وہ پچھلے 2-3 دنوں میں 2 جج بھاگ گئے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو، اور ان کے ماننے والے یہ لوگ تھے جو قاضی صاحب کو کہتے تھے. تو قاضی صاحب تو اکیلے تھے اپنے اس زمانے میں، اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف، ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کمپین کرنے والی ان کے خلاف. اگرچہ بعد میں خان صاحب نے معافی مانگ لی کہ میں نے غلط کام کیا تھا، لیکن اس وقت تو پوری ٹرولنگ کرنے والی جماعت، اور پھر ان کے جو سپورٹیو یوٹیوبر صحافی جو قاضی صاحب کے خلاف ویلاگز اس زمانے میں بنایا کرتے تھے. لیکن قاضی صاحب نے تو اپنا مقدمہ لڑا اور ون کیا. آج انہیں یوٹیوبر سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کے جو سپورٹ کردہ جو جج تھے وہ تو سارے بھاگ گئے، ان کو بھی مشورہ دو نا کہ آپ کورٹ میں لڑو. کہتے ہیں حالات نہیں ہے. تو قاضی صاحب کے لیے کون سے حالات اچھے تھے اس زمانے میں؟ حکومت ان کے خلاف تھی، سب سے پاپولر لیڈر عمران خان، اس کی پوری جماعت، ان کے سارے سپورٹ کرنے والے صحافی یوٹیوبرز اتنا پروپیگنڈا کرتے تھے ان کے خلاف. سب سے بڑھ کر فوج کا ادارہ ان کے خلاف تھا فیض آباد دھرنے کے اوپر، ڈسیاں لکھنے کے اوپر. لیکن دیکھیں ماشاءاللہ مرد مجاہد تو وہ قائم رہا. لیکن یہ جو لوگ بھاشن دیا کرتے تھے، دیکھیں ان کو جیسے ہی نظر آیا کہ ہمارے اوپر کیسز بننے والے ہیں، بھاگ گئے میدان چھوڑ کے. بھی مقابلہ کرتے ہیں نا، ویسے تو اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم جہاد کر رہے ہیں، تو جہاد میں بندہ بھاگتا تو نہیں، شہید ہوتا ہے. تو شہید ہو نا.
غازی اسی صورت میں بنیں گے جب آپ لڑیں گے یا شہید ہوں گے. تو قاضی صاحب غازی اس لیے بنے کہ وہ لڑے، اس میں وہ شہید بھی ہو سکتے تھے. آج چیف جسٹس وہ نہ ہوتے. تو یہی صورتحال ہے کہ پاکستان میں سیاست کے حوالے سے میرا خیال ہے آپ بھی، میں نے ابھی ہرمیت سنگھ جو آئے تھے صحافی، وہ بھی پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں، ان سے بھی میں نے باتیں کی. انہوں نے ماشاءاللہ کافی ساری باتیں ویڈیو میں ایگری کی ہیں. تو اس میں بھی میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ اس وقت اگر کوئی گیم چینجر بندہ ہو سکتا ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ وہ حکومت میں آ جائیں گے. تو ان کو اب چاہیے کہ وہ ساری وہ غلطیاں رپیٹ نہ کریں جو خان صاحب نے ان کے ساتھ اور اپنے مخالفین کے ساتھ کیا. درگزر کی روش اختیار کریں اور ملک کو آگے لے کے چلیں. ملک میں سٹیبلٹی آنا بہت ضروری ہے. سٹیبلٹی کے بغیر یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. کرپشن کبھی بھی 100% ختم نہیں ہوگی، لیکن اصل چیز جو ہے وہ سٹیبلٹی ہے. انڈیا میں اتنی کرپشن ہے، لیکن ملک دیکھیں اس وقت دنیا میں 5 کی ٹاپ اکانومیز جو گروئنگ ہے ان میں ایک آ چکا ہے. وہ صرف اس لیے کہ سٹیبلٹی ہے. یہاں پہ بھی سٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں بالکل حق میں نہیں تھا جو 2017 میں عدلیہ نے کیا اور ایک ہنستے بستے ملک کو اجاڑ کے رکھ دیا. کدھر سے کدھر ملک جا کے گر گیا. پھر اسی طریقے سے 2022 میں جو کچھ ہوا وہ بھی غلط ہوا. ٹھیک ہے، عوام خود بدلہ لے لیتی خان صاحب سے. اگر ملک نہیں چل رہا تھا تو عوام نے خود بدلہ لے لینا تھا. خام خواہ ان کو ایک آپ نے سیاسی شہید بنا دیا اور پھر اس کے بعد 9 مئی ہو گئی. اور اس میں ظاہر ہے جذباتی لوگ یوز ہوئے اور پیچھے اور بھی چیزیں ہوں گی، وہ بعد میں وقت کے ساتھ کھلیں گی. ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اوورآل جو آپ کی بات درست ہے کہ مسلمانوں کی سیاست بدلی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ دور کافی بہتر ہے کہ کم از کم اس میں قتل تک نوبت نہیں آتی ہے. الٹیمیٹلی کچھ عرصہ جیل کاٹنے کے بعد نواز شریف صاحب بھی رہا ہو گئے، ان کے کیسز بھی ختم ہو گئے. اس طریقے سے امید ہے کہ خان صاحب بھی اپنے ان سارے کیسز کے اندر نکل جائیں گے. بھلے اپنی سزا بھگت کے ہی نکلے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ان کے لیے سبیل بن جائے گی. میں تو یہی دعا گو بھی ان کے لیے، کیونکہ مجھے بہت دکھ ہے کہ خان صاحب تو اس وقت جیل میں تکلیف کاٹ رہے ہیں، لیکن جو ان کے ہینڈلرز تھے اسٹیبلشمنٹ کے، وہ 2 بڑے جنہوں نے خان صاحب کا پروجیکٹ لانچ کیا تھا، وہ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. ان کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طریقے سے جج بھی چپ کر کے استعفیٰ دے کے بھاگ گئے. یہ بھی امید ہے کہ عدلیہ ان کو بچا لے گی کسی نہ کسی درجے میں. الٹیمیٹلی جو عوامی نمائندہ ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو عمران خان صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو یا کوئی اور ہو، بلی وہی چڑھتے ہیں بیچارے. یا تو ساروں کو سزائیں ملیں، اللہ کرے کہ ملک بہتری کی طرف جائے. لیکن میں نے تو آپ کو پتا، میں نے تو یون والی پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ جس ڈگر کے اوپر یہ ملک چلا ہوا ہے، مجھے تو 500 سال تک بھی کوئی چینج ہوتے نظر نہیں آتی. کیونکہ جو طبقہ حکومتیں گراتا اور بناتا ہے وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے. دوسری طرف ہم لوگ بہت کمزور ہیں. تو بس اسی سسٹم میں رہ کے آہستہ آہستہ ہی کوئی سپیس اپنے لیے کریٹ کرنی ہے. ادروائز یہ جو ایڈونچر ہم کرتے ہیں نا، اس کے ذریعے پھر نقصان ہوتا ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے بالخصوص اور پورے عالم اسلام کے لیے بالعموم کہ اللہ تعالیٰ ان کے سیاسی معاملات، معاشی معاملات دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر فرمائے. آمین.